تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به، وفي رواية آخر: وأنا أجزى به، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز اور مکرم حاضرین مجلس، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور یہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے۔ آئندہ آنے والا جمعہ وہ شعبان کا نہیں بلکہ رمضان کا جمعہ کہلائے گا۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ پروردگار عالم مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو، پوری امت مسلمہ کو اللہ اپنے فضل سے، کرم سے، رمضان کی برکتوں سے، رحمتوں سے
اس کی مغفرتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیات اور امام الانبیاء سرور کائنات فخر موجودہ امام الانبیاء تاجدار بطحہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ کی احادیث کے ٹھاٹے مارتے ہوئے ذخیرے اور سمندر میں سے 2 اہم احادیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ پروردگار عالم مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح عرض کرنے کی اور پھر ہم سبوں کو ان پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اصل چیز عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے۔ اللہ نے انسان کو نہ تو آگ سے پیدا کیا جس طرح جنات کو کہ وہی جہنم میں، نہ یہ اپنی فطرت کے اعتبار سے جنتی ہے نہ جہنمی، بلکہ اس کے اعمال کے اوپر دار و مدار ہے۔ ورنہ بہت سارے انسان ایسے ہیں جو ہیں تو خاک سے پیدا لیکن جائیں گے نار اور جہنم کے اندر، اور بہت سارے ایسے ہیں جو نار آگ سے پیدا ہوئے ہیں جنات، لیکن وہ جنت کے اندر بھی جائیں گے۔ تو اصل معاملہ جو ہے وہ پیدائش کا نہیں، اصل معاملہ عمل کا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، اللہ نے صاف اعلان کیا کہ ہمارے یہاں اعمال کا سکہ چلتا ہے۔ ہم حسب نسب رنگ روپ کی بات نہیں کرتے۔ اگر حسب کی بات چلتی تو ابو جہل کبھی ناکام نہ ہوتا، اس لیے کہ ابو جہل اوریجنل قریش نبی علیہ السلام کے خاندان سے اس کا تعلق ہے، اور وہ گھرانہ ہے کہ جو تمام گھرانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع ہے، لیکن قریش خاندان جیسی عظیم نسبت بھی اس کو جنت میں داخل نہیں کر سکتی۔ اور اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے جو حبشہ سے چل کر کے آتا ہے، رنگ بھی کالا ہے، ہونٹ بھی موٹے ہیں، زبان عربی نہیں حبشی زبان ہے، اور اس شخص کا مقام یہ ہے کہ غلامی کے اندر زندگی بسر کی۔ نبی کے خاندان سے تو دور کی بات، قریش سے تو دور کی بات، سعودی عرب سے بھی اس کا تعلق نہیں، کنیکشن نہیں، حبشہ سے چل کر کے آتا ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کے مشن کو، آپ کے پروگرام کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرتا ہے۔ تو اس حبشے کے کالے بلال کا مقام آپ جانتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام جب معراج کی رات میں آسمانوں پر تشریف لے گئے اور حضرت جبریل ساتھ ہیں، تو کسی کے قدموں کی آہٹ، کسی کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ جیسے انسان رات کے وقت جب چلتا ہے تو قدموں کی چپ چپ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے معلوم کیا جبریل یہ کس کے قدموں کی آہٹ میں سن رہا ہوں؟ فرمایا اے دو جہاں کے سردار، اے امام الانبیاء، یہ آپ کا امتی حبشے کا کالا بلال ہے۔ وہ زمین پر چلتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ عرش معلی پر سنائی دیتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ نبی کے خاندان سے تو نہیں ہے، لیکن نبی کے مشن کو اپنانے والا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے اصل چیز کیا ہے بھائی؟ عمل ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، اللہ نے اس آیت میں فرمایا جو شخص بھی اچھا عمل کرے، من عمل صالحا، صالح کہتے ہیں نیک عمل کو۔ نیک عمل کون ہے؟ نیک عمل سے مراد وہ عمل ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ نیک عمل سے مراد وہ عمل ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔
ورنہ تو اگر میں اپنے آپ اپنے دماغ سے کسی عمل کو نیک سمجھ لوں اور اس کی اصل قرآن و سنت میں نہیں ہے تو وہ نیک نہیں بلکہ بد کہلائے گا. سمجھے نہیں؟ اس کی مثال اللہ کے نبی نے فرمایا 3 اوقات میں نماز مت پڑھو: جب سورج طلوع ہو رہا ہو، سورج غروب ہو رہا ہو، عین زوال کے وقت جب بالکل سورج درمیان میں آ کر کے ٹھہر جاتا ہے. اب اگر کوئی انسان ان 3 وقتوں میں نماز پڑھے تو چاہے وہ کتنے ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ اور چاہے کتنے ہی آداب کے ساتھ، چاہے وہ مسجد نہیں بلکہ خانہ کعبہ کے اندر پڑھے، حکم یہ لگایا جائے گا یہ نماز تمہاری قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارا یہ عمل مدینے والے پیغمبر کے مشن اور پروگرام کے خلاف ہے. جب نبی نے اس عمل کو منع کر دیا تو تم کون ہوتے ہو اس عمل کو کرنے والے؟ پتہ چلا ہم ہر عمل جو بھی کریں، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا، اس کی اصل قرآن و سنت میں اگر ہے تو بہت اچھا، اور اگر قرآن و سنت اس کی اجازت نہیں دیتے تو چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی اچھا اور بہتر ہو، اس کو عمل صالح نہیں کہا جائے گا. اس کو دین سے خارج الگ، اس کو بدعت کہا جائے گا، اس کو دین میں اضافہ اور زیادتی کہا جائے گا. مثال کے طور پر فجر کی 4 رکعت نماز ہے. اب اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں بھائی مدتوں سے 4 رکعت پڑھتا آ رہا ہوں، ماڈرن زمانہ ہے، سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں، اے سی لگی ہوئی ہے، اس لیے بجائے 4 کے 6 رکعت کر لیتے ہیں، آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے اس کی نماز قبول ہوگی؟ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہے. تو ہر اضافہ قابل قبول نہیں ہے. ہر عمل اس وقت عمل صالح بنے گا جب اس کی اصل قرآن و سنت کے اندر ہمیں ملتی ہوگی. اگر قرآن و سنت سے اس کا رشتہ کٹا ہوا ہے تو چاہے دیکھنے میں وہ کتنا ہی اسمارٹ، خوبصورت، اچھا اور لوگوں کو بہترین لگے، اس عمل پر تعریف نہیں کی جا سکتی. وہ عمل انسان کو جنت تک نہیں پہنچا سکتا، اور بظاہر عمل چاہے ٹوٹا پھوٹا ہو، معمولی درجے کا ہو، لیکن نبی علیہ السلام کے عمل سے، قرآن و سنت سے میچ کرتا ہے تو اس عمل کی ویلیو بہت زیادہ ہے. اور اس کی مثال ایسی ہے، 1000 اور 500 کے نوٹ ابھی ہندوستان کے اندر چل رہے تھے، اور جب نوٹ بندی کا اعلان ہوا آپ نے دیکھا تو اس کے اوپر گاندھی جی کی مہر تو تھی باقاعدہ اس کے اوپر، لیکن حکومت وقت نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ اب یہ سکہ قابل قبول نہیں ہے. نئی کرنسی آئی مارکیٹ کے اندر، تو چاہے نوٹوں کے کتنے ہی بنڈل اس کے پاس رکھے ہوئے ہوں، جب حکومت نے نشاندہی کر دی کہ اس کا ہم سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، تو چاہے وہ پورا صندوق بھر کر کے لا کر کے آپ کے سامنے رکھ دے، اب آپ کہو گے یہ بچوں کے کھیل اور تماشے کی چیز رہ گئی، آپ اس کو چاہے گڈھے میں ڈال دو، آپ چاہے آگ لگا دو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں. ایسے ہی سنت اور بدعت کے اندر فرق سمجھیے. جس عمل کو نبی علیہ السلام نے کہہ دیا یہ عمل ہمارا ہے، اس عمل کے اوپر اجر اور ثواب ہے، اور جس عمل کو ہم اپنی مرضی سے کریں تو چاہے وہ کتنا ہی اچھا ہو اس کے اوپر کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے. یہیں سے یہ بات شروع ہوتی ہے سنت اور بدعت کی. ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اہل سنت والجماعت نام ہی سے ظاہر ہے کہ ہم صحابہ کی ماننے والے ہیں اور نبی کی ماننے والے ہیں. اہل سنت کا مطلب ہوتا ہے نبی کے مشن کو فالو کرنے والا، نبی کے مشن کے مطابق زندگی گزارنے والا. والجماعت کا مطلب ہوتا ہے 1,40,000 یا 44,000 صحابہ جن کی تربیت نبی علیہ السلام نے کی. ہم اپنا عمل صحابہ کے عمل سے ملائیں گے. اگر وہاں جا کر کے مل جاتا ہے، چاہے کسی صحابی کے عمل سے بھی میچ کر جائے، تو وہ اہل سنت والجماعت کے اندر داخل ہے. اس عمل کے اوپر اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اس کے علاوہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. میرے بھائیوں، میں بات یہ کر رہا تھا
کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا من عمل صالحا، تم میں سے جو بھی کوئی عمل صالح کرے. اور عمل صالح کو سمجھانے کے لیے میں نے وضاحت کی کہ عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں جس کی دلیل قرآن اور سنت کے اندر موجود ہو، اسی کو عمل صالح کہیں گے. فرمایا کہ تم میں سے جو بھی عمل صالح کرے، سنت کے مطابق عمل کرے، وہ عمل کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. من عمل صالحا من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو چاہے عورت. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بالضرور اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. عمل صالح اتنا اونچا عمل ہے کہ اللہ نے فرمایا چاہے مرد کرے چاہے عورت، جس کی زندگی کے اندر عمل صالح شریعت کے مطابق عمل ہوگا، ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ بنائیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو خوشحال بنا دیں گے. پتہ یہ چلا اچھا عمل کرنے پر دنیا خوشحال بن جاتی ہے، آخرت تو آگے کی بات کی چیز ہے. وہ کتنی خوشحال ہوگی ہم اس کا اندازہ ابھی نہیں لگا سکتے. سب سے بہترین فائدہ شریعت پر عمل کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے. اب رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، ان قریب اس کی آمد ہے. رمضان کے بارے میں بھی ہم اس چیز کو دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی نے کس طریقے سے رمضان گزارنے کی ترغیب دی ہے، کن چیزوں سے منع کیا ہے، کن چیزوں کو کرنے کو کہا ہے. یہ ہم رات کے وقت 20 رکعت جو تراویح پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں سمجھیے کہ نبی علیہ السلام نے 3 رات تک 20 رکعت نماز تراویح پڑھی. رمضان کے مہینے کے اندر کتنے دن تراویح پڑھی آپ نے؟ 3 دن، 3 رات. مطلب دن میں تو پڑھی نہیں جاتی نفلی نماز. 3 رات آپ نے نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر آپ نے نماز چھوڑ دی. چھوڑنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اگر کسی عمل پر نبی مداومت اختیار کر لے تو وہ عمل فرض بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ فرض. اگر نبی علیہ السلام اس کو چند دن اور پڑھ لیتے، 10 دن 20 دن یا 1 مہینہ، تو یہ عمل سنت مؤکدہ نہ رہتا بلکہ پھر یہ کیا بن جاتا؟ فرض بن جاتا. جیسے 5 وقت کی نماز فرض ہے، حالانکہ یہ نماز سنت مؤکدہ ہے، فرض نہیں ہے. یاد رکھیے یہ نفل بھی نہیں، بہت سے لوگ اس کو نفل سمجھتے ہیں. اس غلطی کو بھی دور کریں. اس نماز کی نیت باندھی جاتی ہے 2 رکعت نماز سنت تراویح. 2 رکعت نماز سنت تراویح، یہ نفل نہیں ہے کہ مرضی میں آئے پڑھ لیا اور مرضی میں آیا چھوڑ دیا. نہیں، یہ سنت مؤکدہ ہے. اور سنت مؤکدہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس سنت کی اہمیت اور تاکید بیان فرمائی گئی. فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، لیکن یہ کوئی ایسی بھی چیز نہیں ہے کہ مرضی میں آئے تو پڑھ لیا اور مرضی میں آیا تو چھوڑ دیا. سنت مؤکدہ کا مطلب ہوتا ہے اس نماز کی احادیث کے اندر تاکید آئی ہے. تو 20 رکعت نماز پیغمبر علیہ السلام نے 3 دن پڑھی. اس کے بعد صحابہ اس نماز کو انفرادی طور پر رمضان کے مہینے میں الگ الگ پڑھتے تھے. جماعت ہو گئی، اس کے بعد 2 رکعت کر کے اپنی اپنی الگ الگ پڑھتے تھے. اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو جماعت کے اوپر قائم فرمایا. آپ نے سوچا کہ لوگ الگ الگ نماز پڑھتے ہیں، کسی کو قرآن صحیح یاد ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا، ہر ایک حافظ قرآن بھی نہیں ہوتا. کیا ہی بہتر ہو کہ سب کو ایک امام کے پیچھے ایک لڑی کے اندر پرو دیا جائے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر لاکھوں صحابہ زندہ تھے.
اور یاد رکھیے صحابی اگر کسی عمل کے اوپر اپنی سند پیش کر دے اور اس کو کرنا شروع کر دے تو امت کے لیے وہ عمل حجت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی، لوگوں تم پر میرا طریقہ لازم ہے کہ مجھے فالو کرو۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جس طرح میرے طریقے کو تم پر ماننا واجب اور ضروری ہے، ایسے ہی میرے بعد میرے جو خلفاء راشدین ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی خلفاء راشدین ہیں، ان کی باتوں کو ماننا بھی تمہارے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ دین 23 سال کے عرصے کے اندر نازل ہوا اور 23 سال کے عرصے کے اندر پورے کی پوری اس کے اصول ضابطے نازل ہو چکے، لیکن اس کو نافذ کرنے میں خلفائے راشدین کا جو 30 سال کا زمانہ ہے وہ بھی اس کے اندر شمار کیا جائے گا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کے اندر جو سب سے بہترین قرآن پاک پڑھنے والے تھے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابی ابن کعب بہت بڑے انسان تھے، قرآن پاک بڑا عمدہ پڑھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا، اے ابی ابن کعب، لوگ میرا قرآن سنو۔ اب وہ صحابی ابی ابن کعب کہنے لگے، اللہ کے نبی قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کو سنائیں۔ فرمایا اللہ کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے کہ ابی کو اپنی سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا یہ سورت پڑھ کر کے سناؤ۔ تو حضرت ابی کتنے خوش ہوئے کہ آسمانوں سے فیصلے ہو رہے ہیں۔ فرمایا اللہ سمانی، اے اللہ کے نبی کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ بس کتنا خوشی کا آپ اندازہ لگائیے کہ جس صحابی کے بارے میں اللہ کی طرف سے نبی کو کہا جائے کہ آپ ان کو قرآن سنائیں، تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو امام بنایا۔ کس نے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور ان کی امامت کے اندر یوں سمجھیے کہ اس امت کے اندر سب سے پہلے تراویح جماعت کے ساتھ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی ہے۔ اور پیچھے پڑھنے والے کون ہیں؟ حضرت عمر جیسا آدمی کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت چلتی میرے بعد تو میرے بعد عمر نبی ہوتا۔ عمر وہ شخص ہے جو زمین پر سوچتا ہے، آسمانوں سے اللہ وہی فیصلے اتارتا ہے۔ اتنا عظیم انسان ابی ابن کعب کے پیچھے قرآن سن رہا ہے۔ حضرت عثمان جیسا آدمی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا 2 بیٹیاں اس کو تھی، اور فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس سے شرماتے ہیں۔ حضرت علی جس کے بارے میں فرمایا میری امت کے اندر سب سے بڑا چیف جسٹس اور قاضی اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بڑے بڑے صحابہ پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں، تو یہ تراویح کا عمل کوئی معمولی نہ سمجھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے سے یہ سسٹم بنا دیا کہ الگ الگ چھوڑو، ایک امام کے پیچھے اکٹھے ہو، اور جتنی جماعت زیادہ ہوگی، جتنے نمازی زیادہ ہوں گے، اجر اور ثواب اتنا ہی زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو سب سے پہلے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے اندر قرآن پاک تراویح کے اندر پڑھنے والے پہلا مصلی، گویا کہ انہوں نے سنایا۔ ہمارے ہاں اس کو مصلی بولتے ہیں گاؤں دیہات میں۔ تو پہلی امامت انہوں نے کرائی۔ 20 رکعت نماز تراویح جماعت کے ساتھ حضرت عمر کے زمانے سے باضابطہ شروع ہوا، اور حرمین شریفین کے اندر مکے اور مدینے کے اندر بہت سے لوگوں کو ابھی بہت اشکال ہے، وہاں بھی 20 رکعت مکمل پڑھائی جاتی ہیں، اور مدینے کے اندر بھی 20 رکعت مکمل پڑھائی جاتی ہیں۔ اور اس زمانے سے لے کر آج تک 20 رکعت تراویح کا سلسلہ چل رہا ہے۔ درمیان میں کچھ لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے 8 رکعت الگ سے اپنی طرف سے نکال لی۔
بہرحال جن کے مقدر میں محرومی ہے، کہاں 20 رکعت کا ثواب اور کہاں 8 رکعت کا ثواب، یہ تو اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچتا۔ اس لیے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ 20 رکعت نماز امام کے پیچھے خشوع خضوع کے ساتھ اسی ترتیب پر سننے کی کوشش کرے جو ترتیب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی تھی، اور تمام صحابہ نے لبیک کہتے ہوئے۔ یاد رکھیے کوئی صحابی کسی کے دباؤ میں نہیں رہتا تھا، کوئی یہ سوچے کہ بھائی دباؤ کی وجہ سے انہوں نے ہاں کر لیا، غلط بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دینے کے لیے آئے اور لوگوں کو کہنے لگے اسمعوا و اطیعوا، لوگوں سنو اور بات مانو۔ ایک صحابی مجمع کے اندر سے بڑے میاں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے عمر نہ آپ کی بات مانیں گے نہ آپ کی بات سنیں گے۔ حضرت عمر نے کہا کیوں نہیں مانو گے، کیوں نہیں سنو گے، وجہ بتاؤ۔ کہا کہ سب کے پاس ایک ایک چادر ہے اور تمہارے پاس 2 چادریں ہیں، تم امیر المؤمنین ہو، کہیں بیت المال سے اپنے لیے ڈبل حصہ تو نہیں لے لیا؟ سمجھ رہے آپ؟ امت بدگمانی کرتی ہے، تحقیق نہیں کرتی۔ اتنے بڑے صحابی کے اوپر بھی انگلی اٹھا دی۔ حضرت عمر نے کہا اس کا جواب میں نہیں دوں گا، میں دوں گا تو شاید صفائی سمجھو گے، میرے بیٹے کو بلاؤ۔ حضرت ابن عمر کو بلایا، کہا کہ اس کا جواب یہ دیں گے۔ فرمایا والد صاحب کے پاس ایک ہی جوڑا کپڑا ہے، جمعے کا دن ہے، اس کو دھو کر کے سکھایا، ابھی گیلا ہے، وہ خشک نہیں ہوا، ابھی سوکھا نہیں، جمعے کا وقت ہو گیا تو ایک چادر والد صاحب کو ملی تھی اور ایک مجھے ملی تھی، میں نے اپنی چادر والد محترم کو دے دی کہ آپ جمعے کی نماز پڑھا دیجیے۔ اتنی عدالت کا زمانہ تھا کہ اگر خلاف سنت، خلاف عدل کوئی بات نظر آتی تو معمولی صحابی ٹوک دیتا تھا۔ اس لیے اس عمل کے اوپر اگر کوئی غلط بات نظر آتی تو اتنے بڑے مجمع کے اندر سے ایسا نہیں کہ اس کو ایکسپٹ کر لیا جاتا، کوئی نہ کوئی اعتراض ضرور کرتا۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی عین منشا کے مطابق عمل ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو یہ 20 رکعت نماز تراویح کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عظیم سنت ہے، ابی ابن کعب صحابہ کی سنت ہے، اور 3 دن تک نبی علیہ السلام نے اس عمل کو کیا ہے۔ اور میں نے بتایا اگر زیادہ کرتے تو پھر یہ نماز فرض ہو جاتی۔ اس لیے اس نماز کا اہتمام کریں، اور اس کا اہتمام یہ ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ بہت سارے حضرات اپنے مکانوں میں قرآن پاک سنتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، خیر و برکت کی بات ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ جماعت کی نماز اگر وہ بھی مسجد کے اندر پڑھ لیں تاکہ جماعت کا ثواب ان کو حاصل ہو جائے، اور پھر جا کر کے تراویح کے اندر اپنا قرآن سن لیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ باقی اگر کسی کو آنے جانے میں دقت ہے، دشواری ہے، اور وہاں پانی کا، استنجے کا اچھا انتظام ہے جہاں پر تراویح پڑھی جائے تو وہاں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جماعت کر سکتے ہیں، لیکن جتنی زیادہ بڑی جماعت ہوگی اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تراویح کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھیے، بہت سارے حضرات جلدی سے 5 10 دن 15 دن کا قرآن سن لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ بس تراویح بھی ختم، نماز بھی ختم، اور ادھر ادھر پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے پورا قرآن تراویح کے اندر سننا یہ ایک الگ سنت ہے، اور پورے مہینے تراویح پڑھنا، چاہے علم طرح سے پڑھے چاہے قرآن سن کر کے پڑھے، یہ الگ سنت ہے۔ وہ حضرات ایک سنت پر عمل کر لیتے ہیں اور دوسری سنت چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلی تراویح سے لے کر کے 29 تراویح تک یا 30 تراویح تک جتنی بھی آئیں، ہر دن مستقل الگ تراویح کی 20 رکعت، مردوں پر بھی عورتوں پر بھی، بس شرط یہ ہے عاقل ہوں، بالغ ہوں۔ نابالغ کے اوپر تو نہ روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، کوئی چیز فرض ہے نہیں۔ عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت کے اوپر تراویح کی 20 رکعت نماز سنت مؤکدہ ہے۔ عورتیں اپنے گھروں کے اندر علم تر کیف سے پڑھیں۔ ہاں اگر کوئی گھر کا حافظ قرآن سنا رہا ہے
تو پردے کے پیچھے عورتیں بھی اس کی اتباع کے اندر نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن امام ان کی اقتداء کی نیت کرے کہ میرے پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں۔ گھر کی یا محلے کی عورتیں پڑھ سکتی ہیں، کب؟ پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بہرحال اس کا خیال رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو 10 دن یا 15 دن کا سنانے والے ہیں، وہ بھی اصل میں یہ 10 دن کا قرآن کب سے چالو ہوا، اس کو تھوڑا سمجھیں۔ جو لوگ زیادہ قرآن پڑھنے کے شوقین ہیں کہ بھائی ہم کو تو زیادہ پڑھنا ہے، ان کے لیے علماء نے اجازت دی کہ وہ ہر 10 دن میں اپنا قرآن مکمل کر لیں۔ 10 دن کے بعد پھر دوسرا قرآن چالو کر دیں 20 کے عشرے میں، پھر 21 سے لے کر 30 تک تیسرا قرآن پورا کر لیں۔ اصل تو یہ ہے تاکہ 3 قرآن پاک تراویح کے اندر مکمل ہو جائیں۔ یہ ان کے لیے تھا جو بہت ہی ماشاءاللہ نیکیوں کے حریص، نیکی کمانے کے لالچی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے کہ بھائی 11 مہینے تو موقع ملتا نہیں، اس لیے 10 دن کر کے 3 قرآن پاک کم سے کم ہم سن لیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے وہ ایک 10 دن کا سنا کر کے پھر بیچ میں غائب، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے پورا کام کر دیا۔ تو اصل یہ نہیں تھا، اصل یہ تھا کہ 10 دن کے 3 قرآن پاک ہوتے۔ بہرحال اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ پورے مہینے کے اندر ایک قرآن پاک سننا یہ سنت ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی 15 دن کے 2 قرآن پڑھ لے اور سن لے، یہ فضیلت والی بات ہے۔ اور اگر 10 دن کر کے 3 مرتبہ قرآن پاک تراویح کے اندر سن لے اور سنا لے تو یہ افضل بات ہے، لیکن ترتیب وہی ہونی چاہیے۔ باقی خالی ایک مرتبہ سنایا اور پھر بیچ میں گل ہو گئے، اس کا نقصان ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ آپ کی اس مسجد کے اندر 3 قرآن پاک انشاءاللہ ہوں گے۔ ایک یہاں اس مصلی کے اوپر یہ قرآن پاک انشاءاللہ وہی چلے گا جو پورے مہینے کا ہوتا ہے، 25، 26، 27 کا، اللہ جو بھی توفیق دے گا۔ اس کے بعد ایک تیسرے مالے پر، وہاں پر 11 یا 12 دن کا قرآن پاک سنا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اس کے اوپر جو تیسرے مالے پر ہے وہ 15 دن کا قرآن پاک ہوگا۔ اور جو چھت کے اوپر سنائیں گے اوپر، وہ یہیں کے ہمارے جو استاد ہیں ماشاءاللہ وہ اور ہمارے مؤذن صاحب وہ سنائیں گے، دونوں مل کر کے وہ قرآن پاک 11 دن کا ہوگا۔ اس لیے ایک 15 کا اور ایک 11 کا، اور یہاں پر یہ پورے مہینے والے۔ تو اپنی ترتیب بنا لیں۔ باقی جو اوپر پڑھیں گے وہ 10 کے ہوں چاہے 15 والے ہوں، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد یا تو ڈبل کام شروع کر دیں پھر وہیں پر، ورنہ پھر نیچے عزت کے ساتھ آ کر کے انشاءاللہ یہاں شریک ہو جائیں اس کے اندر۔ ایسا نہیں کہ وہ سمجھے کہ ہم نے اپنا کام فارغ کر لیا اور ختم، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر تو وہی انشاءاللہ بالکل آرام کے ساتھ جو ہوگا وہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے مستفید ہونے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔